على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا، غور کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. یقیناً قدردانوں کو اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے اور ناقدروں سے چھین لیتا ہے، تو ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا، قرآن پاک کو سیکھنے کا جذبہ دیا، قرآن پاک کو سمجھنے کا شوق دیا اور قرآن پاک پر پھر عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. سورتوں کا سلسلہ کافی وقت سے جاری ہے الحمدللہ. الحمد شریف سے شروع ہو کر آج ہم پہنچے ہیں والعادیات پر. اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں اور یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے. آپ حضرات کو بہت سی بار یہ بات بتائی جا چکی ہے، وہ صورتیں جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں تھے تو وہ قرآن پاک جو مکے میں نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں. آپ نے صورتوں کے آگے لکھا ہوا دیکھا ہوگا مدنی صورت، مکی صورت، تو یہ مطلب ہوتا ہے. اس صورت کا نام ہے جی سورۃ العادیات. عادیات کے معنی آتے ہیں گھوڑے، ہارس، گھوڑا. اللہ تعالیٰ نے عربی لوگوں کو ان کی زبان میں ہی بات سمجھانے کی کوشش کی. اس سے یہ بھی ایک سیکھنے کا پوائنٹ ملتا ہے کہ سامنے والا جس فیلڈ کا بندہ ہے ہمیں اسی فیلڈ کی مثال اس کے سامنے رکھنی چاہیے اور جس زبان کو سمجھتا ہے اسی زبان میں اس سے بات کرنی چاہیے. اب عرب میں گھوڑے چلتے تھے اور اونٹ چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال یہاں پر دی ہے اور بڑی کمال کی مثال ہے. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی سن کر. یہ اتنی کمال کی اس میں مثالیں اور ایگزامپل پیش کیے گئے ہیں. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. اللہ فرما رہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں. یہ یوں کہہ لیجیے جو دوڑتے ہوئے اپنے سینوں سے آوازیں نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا گھوڑا جب دوڑتا ہے، بھاگتا ہے تو کیسے اس کے سینے سے آواز نکلتی ہے. تو والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں. فالموریات قدحا، اور پھر وہ اپنے پاؤں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. جو سمیں لگائی جاتی ہیں نا گھوڑوں کے نیچے، جب وہ پتھر پہ پڑتی ہیں تو کیسی چنگاریاں اٹھتی ہیں، اللہ اس کی قسم کھائے. فالموریات قدحا، قسم ہے ان چنگاریوں کی جو گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا،
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں، یعنی دشمن پر حملہ کرتے ہیں، جس کو شب خون مارنا کہتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر جب وہ واپس لوٹنے ہیں تو خوب گرد و غبار اڑاتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں، اندر تک، دشمن کے لشکر میں اندر تک جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کو کم سے کم گھوڑے سے ہی مثال لے لینی چاہیے، گھوڑے سے ہی وفا سیکھنی چاہیے کہ تم گھوڑے کو صرف کھانا دیتے ہو یا باڈی کی مساج کرتے ہو اس کی، تم نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا جی، تم صرف گھوڑے کو کھانا دیتے ہو یا مساج کرتے ہو بس۔ اس کے باوجود گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ تمہارے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، گرد بھی اڑاتا ہے، پتھر پہ جب دوڑتا ہے تو چنگاریاں بھی اٹھاتا ہے جی، دوڑتے ہوئے ہانپتا بھی ہے، اور دشمن کے لشکر میں بغیر سوچے سمجھے گھس جاتا ہے۔ تو تمہیں کم سے کم گھوڑے سے ہی وفا سیکھ لینی چاہیے کہ تم اسے صرف کھانا دے رہے ہو، تم نے اسے پیدا نہیں کیا، وہ تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے سارا جہاں بنایا، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم سے 5 ٹائم نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، تم سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کنود کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ترجمہ سنو۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود بھی انسان اس چیز پر گواہ ہے کہ ہاں یقیناً وہ ناشکرا ہے، یعنی انسان کو خود بھی یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں جتنا مجھے ملا ہے اتنا میں شکر ادا نہیں کرتا، میں ہمیشہ وہ سوچتا ہوں جو نہیں ملا، اس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرتا جو مل گیا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود اس پر گواہ ہے کہ ہاں وہ ناشکرا ہے۔ بات کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان تو مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ سارے فتنے کی جڑ ہی مال ہے جی، سارے معاملات کا بگاڑ کا سبب ہی مال ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان تو مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب وہ سب کچھ اٹھا دیا جائے گا جو قبروں میں ہے، ان سب کو زندہ کر دیا جائے گا جو قبروں میں ہے۔ وحصل ما في الصدور، اور اس سب کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، چاہے نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ وحصل ما فی الصدور، جو بھی دل میں ہے وہ سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے دلوں میں تھا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک تمہارا رب اس دن ہر چیز سے بخوبی واقف ہوگا اور تمہیں واقف کرائے گا۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ سن کے مزہ آیا؟ اچھا لگا؟ اور ایک بار سنو۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے چنگاریاں نکالتے ہیں اپنے پاؤں سے۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں، دشمن پر حملہ کرتے ہیں، دعویٰ بولتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ لوٹتے ہیں تو گرد و غبار خوب اڑا دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کے لشکر میں اندر تک جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود انسان اس چیز پر گواہ ہے کہ ہاں وہ ناشکرا ہے، جتنا ملا ہے اتنے کا شکر نہیں کر رہا ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان تو مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ اولاد کے مرنے میں اتنا غم نہیں ہوتا جتنا مال کے چوری ہونے پر، ختم ہونے پر یا ڈاؤن ہونے پر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے۔
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب وہ سب کچھ اٹھا دیا جائے گا جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا جو دلوں میں ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک تیرا رب اس دن ہر چیز سے بخوبی واقف ہوگا اور تجھے واقف کرائے گا کہ تو اپنے دل میں کیا کیا رکھتا ہے۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہے۔ اب آپ حضرات کو اپنے ذہن میں اس صورت کے بارے میں یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں یا نماز میں سنیں تو کم از کم اپنے دل میں یہ تو بات لے آئیں۔ ترجمہ تو یاد رکھنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں گھوڑوں کا ذکر ہے اور اس صورت میں وفا کا ذکر ہے۔ وفا کہ گھوڑا کتنا وفادار ہے اور انسان کتنا بے وفا ہے اپنے رب کے ساتھ، کتنا تو ذہن میں رہ سکتا ہے نا۔ کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں گھوڑوں کی وفا کا ذکر کر رہے اور انسان کے ناشکرے پن کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنا بھی اگر آپ ذہن میں رکھو تو آپ کا ذہن نماز میں رہے گا۔ بہت سے لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ جی مولانا نماز میں ذہن نہیں رہتا، نیت باندھی نہیں کہ ذہن بازار میں، دکان میں، کھیت میں، کہیں نہ کہیں ذہن ہمارا الجھ جاتا ہے۔ تو اس کے دو طریقے علماء نے لکھے ہیں، نماز میں ذہن کو رکھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ترجمے پہ غور کریں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، ترجمے پہ غور کریں۔ پھر تو ذہن باہر جانے کا مطلب ہی نہیں بنتا اگر آپ ترجمہ جانتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ لیکن یہ ممکن سی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو عربی جاننی ہوگی، عربی سیکھنی پڑے گی۔ دوسرا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں، اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کے بعد مجھے کون سی آیت پڑھنی ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کے بعد مجھے الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد مجھے الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھنا ہے، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ والعادیات ضبحا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد مجھے فالموریات قدحا پڑھنا ہے، اس کے بعد فالمغیرات صبحا پڑھنا ہے، اس کے بعد فأثرن بہ نقعا پڑھنا ہے۔ تو آپ کا ذہن اسی میں الجھا رہے گا اور نماز سے باہر نہیں جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوشش انشاءاللہ ذہن کو نماز میں رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے۔ ایک بات بیچ میں آ گئی ہے، بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا اور بہت برے برے وسوسے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم غسل خانے میں پیشاب نہ کیا کرو، واش روم میں پیشاب نہ کیا کرو، اس کی وجہ سے انسان کو وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جب وسوسوں کی بیماری ہوگی تو وہ نماز میں بھی آئیں گے اور نماز کے بعد بھی آئیں گے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں الٹے سیدھے وسوسے آتی ہیں، یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، یار پتہ نہیں اللہ سے پہلے کون تھا، کفریہ وسوسے آتے ہیں۔ تو اس کی کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا، یہ آج کے بعد انشاءاللہ بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ٹوائلٹ میں تھوکنا، بیت الخلاء میں تھوکنا، اس کی وجہ سے بھی وسوسے آتے ہیں ذہن میں ہمارے، بچیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے، میڈیکل سائنس میں اگر آپ اس چیز پہ ریسرچ کریں گے، میں نے کیا ہے، جب آپ کا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے یا نکل چکا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ملین اور بلین کے حساب سے بیکٹیریاز اڑتے ہیں، نکلتے ہیں، بیکٹیریاز، سیلز، جراثیم، کچھ بھی آپ نام دیں گے اس کو۔ تو باقاعدہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو اپنے ناک کو ڈھک کر جایا کریں، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو بات مت کیا کرو، بات کرنا مکروہ ہے، بولنا مکروہ ہے بیت الخلاء میں۔ کیوں مکروہ ہے؟ جب سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ میں بولنے سے منع کیوں کیا، کیا نقصان ہے؟ بھائی بولنے میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس پر جب ریسرچ کیا گیا تو یہ بات سامنے کھل کر آئی کہ جب انسان کی گندگی اندر سے نکلتی ہے یا پیشاب نکلتا ہے تو اس میں اربوں خربوں کی تعداد میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ سے نظر آ سکتے ہیں صرف. تو لہٰذا وہ سانس کے ذریعے اندر جائیں گے، پھیپھڑوں میں جمیں گے، اور اگر آپ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں تو منہ کے ذریعے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے اتنی گہری بات سائنس کے میں بتائی تھی. تو لہٰذا اگر آدمی تھوکے گا تو تھوکنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے وہ بولنا پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ بیت الخلاء میں تھوکو مت، ٹھیک ہے نا، اور غسل خانے میں پیشاب مت کرو انشاءاللہ. مسواک کو پڑا کر مت رکھو، مسواک کو ہمیشہ کھڑی کر کے رکھو. یہ بھی ایک وجہ علماء نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسواک کو جو آدمی پڑا کر رکھتا ہے اس کو بھی وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور آخری چیز فرمایا کہ کبھی بھی کھڑے ہو کر پینٹ پیجامہ مت پہنو، ہمیشہ بیٹھ کر پہنو. پینٹ اور پاجامہ ہمیشہ بیٹھ کر پہنو. بیٹھ کر پہننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اپنے پیروں میں پہن لو بیٹھ کر، اس کے بعد کھڑے ہو کر اس کو باندھ لو. سمجھ گئے؟ کھڑے کھڑے ایک پیر میں ڈالنا پھر دوسرے پیر میں ڈالنا پھر اس کو باندھنا یہ مکروہ ہے. دونوں پیروں میں بیٹھ کر ڈالو، اس کے بعد کھڑے ہو کر اس کو باندھ دو. اس سے بھی وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے جو آدمی کھڑے ہو کر پینٹ پتلون یا پاجامہ پہنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. آئیے اپنے موضوع کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گھوڑوں کے بارے میں بڑا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ میں نے بھی ترجمہ سنا ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں. گھوڑا ایک وفادار جانور ہے جس کی وفاؤں کا ذکر کتابوں میں سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے. بہترین وفادار جانور ہے گھوڑا. اور گھوڑے کے بارے میں بہت سی معلومات حیات الحیوان میں لکھی ہے کہ گھوڑا بیٹھتا بہت کم ہے، کھڑے کھڑے سوتا ہے، بہت وفادار ہوتا ہے، اور گھوڑے کی یادداشت تمام جانوروں میں سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے. گھوڑے کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے. آپ اگر ایک گھوڑے کو 2-3 سال پال لیں اور اس کے بعد آپ اس کو 10 سال کے لیے اپنے سے جدا کر دیں اور 10 سال کے بعد آپ اس کے سامنے آئیں گے تو آپ کو فوراً پہچان لیں گے. سمجھ آ رہی؟ گھوڑے کے اندر اللہ نے بڑی وفا رکھی ہے. اب ایک سوال میں بڑا عجیب سا آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ نے شاید آج تک نہ سنا ہو. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے، اس بات کو بتانے سے پہلے ضروری نہیں ہے ہر وہ بات جو آپ نے نہیں سنی ہے وہ غلط ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ بات جو آپ نے آج تک نہیں سنی ضروری نہیں ہے وہ غلط ہی ہو. یہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ نے دین کو پڑھا کیوں نہیں، دین کو سیکھا کیوں نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا گھوڑے کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ترکوں میں آج بھی گھوڑا کھایا جاتا ہے. ترکی ایک ملک ہے، وہاں پر آج بھی گھوڑا کھاتے ہیں. سعودیہ میں آج بھی اونٹ کھایا جاتا ہے. سعودی میں آج بھی اونٹ کھایا جاتا ہے. ترکی میں آج بھی گھوڑا کھایا جاتا ہے. تو لہٰذا ترکوں کے مزاج میں آج بھی جنگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، جنگوں کا ذہن. اور عربوں کے مزاج میں آج بھی ہڈی پن ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے یہ بتانا چاہ رہا تھا. اکثر آپ میں سے کوئی بتائے گا گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کی کتنی نالج ہے. مذاکرہ ہو رہا ہے آپس میں، کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے. بتائیے آپ کو کیا معلوم ہے، گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ سنیے اس کی پوری تاریخ سنیے آپ. امام اعظم، بس چپ ہو جائیے بات پوری ہوگی. سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 4 امام ہیں. کتنے؟ 4 امام. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک. یہ 4 امام ہیں ہمارے. یاد رہیں گے ان کے نام؟ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد. یہ 4 امام ہیں. ہم جو فالو کرتے ہیں، ہم جن کے بتائے ہوئے مسلک پر چلتے ہیں، ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ. کیا نام ہے ان کا؟ امام ابو حنیفہ. صحیح ہم سب کو مانتے ہیں کہ انہوں نے بھی قرآن سے ہی مسائل کو نکالا ہے، انہوں نے بھی قرآن سے ہی مسائل کو نکالا ہے. تو یہ 4 امام ہیں ہمارے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے زمانے میں یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ بھائی اگر اسی طریقے سے تم لوگ گھوڑے کھاتے رہے تو جنگوں میں کیا استعمال کرو گے؟ تم تو سارے گھوڑے کھا جاؤ گے، پھر جنگ میں کیا استعمال کرو گے؟ اس زمانے میں ٹینک تو تھے نہیں، اس زمانے میں ٹینک تو تھے نہیں، تو لہٰذا گھوڑا ہی ایک ایسی سواری تھی جو جنگوں میں کام آتا تھا، جس کے بغیر جنگیں ادھوری تھی۔ تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ آج کے بعد گھوڑا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی استعمال کرتے رہے، حلال کرتے رہے، تو آنے والے 50-100 سالوں میں گھوڑے کی جو ہے وہ نسل ہی ختم نہ ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ آج تک چلا آ رہا ہے، حرام نہیں ہوا ہے تو حلال، لیکن مکروہ ہو گیا۔ لیکن اب اس دور میں تو گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں رہی جنگوں میں، اب تو یہاں سے میزائل چلتا ہے اور ڈائریکٹ وہیں جا کے لگتا ہے جہاں بھی آپ نے لوکیشن اس کو دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آج بھی آپ ترکی میں اگر جائیں گے تو گھوڑے کا گوشت عام بکتا ہے، آپ سعودی میں جائیں گے گھوڑے کا گوشت آسانی سے مل جاتا ہے، تو حرام تو نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ ضرور لکھا ہے۔ یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا بعد میں سوال کر لیو اگر کوئی ہوگا، وہ باہر جا کے کرنے سے بہتر یہی کر لیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنے لوگوں سے، سچ میں بتائیں تو باہر جا کے کرنے سے بہتر ہے میں بیٹھا ہوں نا، آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کو میں بیٹھا ہوں۔ تو گھوڑے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا فالموریات قدحا، خاموش ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے بھائی، خاموش ہو جائیں، جاوید بھائی چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، میری سنیں، بعد میں کوئی بات ہوگی مجھ سے کریں۔ فرمایا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان کی جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں۔ اچھا حملہ کرنے کا جو سب سے بہترین وقت ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اس وقت چوکیدار بھی سو جاتا ہے، پوری رات مریض کھانسنے والا اس وقت بھی وہ سو جاتا ہے، تو صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا غفلت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت حملہ کیا جاتا تھا عرب میں خاص طور سے، اس وقت حملہ کرتے تھے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تمہارے ساتھ صبح سویرے ہی نکل پڑتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور تمہارے ساتھ کتنی وفاو کر رہے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، اور پھر وہ گرد اڑاتے ہیں اور دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل ہمیں سمجھنی ہے۔ کنود کہتے ہیں عربی زبان میں اس انسان کو جو ملی ہوئی نعمتوں کو کبھی سامنے نہ رکھے، ہمیشہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، ان دعاؤں کو ذہن میں رکھے جو اس کی قبول نہ ہوئی ہوں یا جو چیزیں اس کو نہ ملی ہوں۔ آپ ایک دعا کر رہے 10 سال سے قبول نہیں ہو رہی، بس آپ اس کو تو ذہن میں رکھیں یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ نعمتیں کچھ مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ نہیں مل رہی آپ کو، تو بس آپ کے ذہن میں یہ ہے یار وہ اتنی دنوں سے میں فلاں چیز مانگ رہا ہوں وہ نہیں مل رہی، جو ملی ہوئی ہے ان کو ذہن میں نہیں رکھ رہا، ان کا شکر نہیں ادا کر رہا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کنود۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے بھائی، اگر شکر ادا کرو گے اللہ بہت زیادہ دے گا، نہ شکری کرو گے تو جو دیا ہے وہ بھی چھین لے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ دیتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں بہت زیادہ دیں گے اگر تم شکر کرو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نہ شکریہ کرو گے، ہمیشہ یہ کہو گے ہے ہی نہیں، کوئی مدرسے والا آ گیا ہے ہی نہیں، مسجد والے پہنچ گئے لا بھائی دینے ہے ہی نہیں، بیگم نے مانگ لی ہے ہی نہیں، بچوں نے مانگ لی ہے ہی نہیں، ہے جی، ہر وقت زبان پہ یہی رہتا ہے ہی نہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ناشکریاں ہی رہتی ہیں زبان پہ ہمیشہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جو دیا وہ بھی چھین لوں گا تم سے۔ تو میرے بھائی شکر گزار بننا ہے، دیکھو اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، شکر گزار بننا ہے، نہ شکرا نہیں بننا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہ شکرا نہیں بننا، شکر گزار بننا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود بھی اس چیز پر گواہ ہے، انسان خود بھی اس چیز پر گواہ ہے، یعنی انسان کو خود بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ غلط ہے، میں بڑی ناشکریہ کر رہا ہوں، اللہ نے بہترین جسم دیا، بہترین صحت دی، مکان دیا، اولاد دی، بچے
بیوی، سب کچھ دیا، ماں باپ دیے، شکر ادا کر لے، جو ملا ہے اس کا شکر ادا کر، جو نہیں ملا اس پر یہ سمجھ کہ میرے لیے بس یہی بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان تو مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے مال کی محبت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے، اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے اوپر کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے، اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے سب سے زیادہ اگر ڈر ہے تو وہ اس چیز کا ہے کہ تمہارے دل میں مال کی محبت اس قدر آ جائے گی کہ تم مال کے لیے پاگل ہو جاؤ گے، نہ تم حلال کو دیکھو گے نہ حرام کو دیکھو گے، بس تم یہ کوشش کرو گے کہ مال آنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے۔ آج میرے خیال سے وہ دور چل رہا ہے، بس بندے کو پیسہ چاہیے، بس اس کو برانڈڈ چیزیں چاہیے، برانڈڈ لائف چاہیے، لگژری لائف کا وہ خواہش مند ہے، وہ حلال طریقے سے ملے حرام سے ملے کیسے، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اس سے بچنا ہے۔ دیکھو مال کی جو مثال ہے اللہ کے رسول نے ایسے دی ہے کشتی سے، کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہے گی تو وہ سلامت رہے گی، اور اگر پانی اس کے اندر آ گیا تو وہ ڈوب جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ٹائٹینک جہاز ہی کیوں نہ ہو، پانی اندر آیا تو وہ ختم۔ مال کی محبت بھی ایسی، دنیا ضرورت کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی عجیب سی مثال دی ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، ٹوائلٹ میں جاتے ہو، اتنی ہی دیر بیٹھتے ہو جتنی ضرورت ہے، شوق میں نہیں بیٹھتے، وہاں ضرورت کے تحت بیٹھتے ہو نا۔ دنیا بھی ایک ضرورت کی جگہ ہے، ضرورتیں تمہاری پوری ہو رہی ہیں نا، شکر ادا کرو۔ اگر تم خواہشات کے پیچھے لگ گئے، مال کی ہرس میں پڑ گئے، مال کے لالچ میں پڑ گئے، تو میرے بھائی بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، ادھوری رہ گئی، ایسے مر گئے۔ قارون نے دنیا میں جنت بنوائی، خود بھی نہ دیکھ پایا کہ دنیا سے چل بسا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاہجہاں نے تاج محل بنوایا، اس کی خواہش تھی کہ ایک کالے پتھر کا تاج محل بنوایا جائے، میں نے تاریخ ہندوستان میں پڑھا ہے، اس نے شاید اس پر کام بھی شروع کیا تھا، کالے پتھر کا ایک تاج محل اور بنوانا تھا اس کو۔ تو خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں آپ کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کی ہوس کی کھوپڑی تو بس قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، تو مال کی محبت کو دل میں مت آنے دو۔ کیسے معلوم ہوگا کہ دل میں آئے کہ نہیں؟ کوئی پیمانہ ہے، کوئی طریقہ ہے معلوم کرنے کا؟ ہاں، معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ سب معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں پیسے کی محبت ہے یا نہیں، میں بھی، آپ بھی سب معلوم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ ٹیسٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ۔ آپ کے دل میں مال کی کتنی محبت ہے یا نہیں، آپ کے دل میں مال کا لالچ ہے یا نہیں ہے، ٹیسٹ کرنے کا طریقہ۔ تیار ہے سب ٹیسٹ کرنے کو؟ بتانا کسی کو مت، بس اپنے آپ میں ٹیسٹ کر لیں، ویسے بھی کوئی بتانے کی بات تو یہ ہے ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی جائیداد میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں بزی ہیں، مشغول ہیں، اور اس وقت اللہ کا کوئی حکم تمہارے لیے آ جاتا ہے، تو تم اس حکم کو فوراً ادا کرتے ہو یا تم اس میں ہیلے بہانے کرتے ہو؟ اگر تم اس میں ہیلے بہانے کرتے ہو، دیر کرتے ہو، تو تمہارے دل میں مال کی محبت ہے۔ اور اگر تم ایسے ہو جاتے ہو، کیسے؟ بہت دھیان سے سننا یہ والی بات، میں بہت خاص بات بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا۔ کیسے ہو جاتے ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی بیٹی بھی ہے، آپ کے 3 بیٹے بھی تھے جو بچپنے میں ہی مر گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، بیویاں ہیں، جی ایک فیملی ہے، خاندان ہے۔ لیکن جب اذان ہوئی، دن میں 5 اذانیں ہوئی، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول بالکل ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو، بالکل انجان بنا دیتے ہمیں، بالکل غیر ایک دم۔
مسجد کی طرف. آپ کاروبار میں ہیں، کھیت میں ہیں، کام پر ہیں، دکان پر ہیں، فیکٹری میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کاروبار میں بزی ہیں. اللہ کا کوئی حکم آپ کے لیے آتا ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم آپ کے لیے آیا اور آپ اس کو بالکل ایک دم چھوڑ کر فوراً اللہ کے حکم پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، الرٹ، تو مطلب کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، مال کی محبت نہیں ہے. آپ نے مال کو ایک دم ایسے کر دیا جیسے آپ کو یہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر آپ ہیلے کر رہے، اگلی نماز پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، جی اکیلا پڑھ لوں گا، جی ٹھیک ہے نا، ابھی میں چائے پی رہا ہوں، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، بعد میں پڑھ لوں گا، سر میں درد ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، بعد میں روزے رکھ لوں گا، کام میرا بڑا ہارڈ ہے، بعد میں روزے رکھ لوں گا. بہانے آپ بنا رہے ہیں، بہانے آپ بنا رہے ہیں، خود ساختہ بہانے، جو بس آپ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ سامنے والے کو بھی آپ تسلی نہیں دے سکتے ان باتوں سے، آپ اپنے دل کو بہلا رہے ہیں بس. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی محبت آپ کے دل میں جڑیں جمائی ہوئی ہے. یہ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ذہن میں رہے گا. ہر آدمی خود اپنا ٹیسٹ کر سکتا ہے میرے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں. اور اگر مال کی محبت ہے تو میرے بھائی کسی اللہ والے سے ملیے اور اس سے بیعت ہوئیے، اور وہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی سکھائیں گے. لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی وہ آپ کو سکھائیں گے. آپ ان سے بیعت ہوئیے، آپ کے دل سے مال کی محبت نکالنے کا وہ طریقہ آپ کو سکھائیں گے. پتہ نہیں یہ رواج ہی نہیں رہا. پہلے تو بڑا رواج تھا اس چیز کا، لوگ علماء سے بڑا بیعت ہوا کرتے تھے، اپنا ہاتھ دیا کرتے تھے، حضرت ہمیں بیعت کر لو. آپ میں سے کوئی بیعت نہیں ہے جتنے بیٹھے؟ کوئی ہے کسی سے بیعت؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ 3 4 5، اتنے سارے لوگوں میں بس 5 ہی بندے بیعت ہیں. میرے بھائی میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بیچ میں بتا دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیعت کا ذکر فرمایا، بیعت کا حکم فرمایا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ بیعت ہو جاتے ہیں اے نبی آپ کے ہاتھ پر، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اے نبی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے پیڑ کے نیچے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پیڑ کے نیچے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے ایسے رومال پکڑا، فرمایا جس نے میری چادر کو پکڑ لیا، رومال کو پکڑ لیا، وہ میرے سے بیعت ہے. آ جاؤ، موت پر بیعت کرتے ہیں، مال پر بیعت کرتے ہیں، جان پر بیعت. آپ نے سب سے بیعت لی. بیعت کا ذکر قرآن میں ہے، اور مردوں کا نہیں عورتوں کا بھی ہے. اے نبی عورتوں کو بیعت کریں آپ. یار 5 آدمی بیعت ہے اتنی بڑی محفل میں. میرے بھائی بیعت ہوئیے، بیعت ہونے کی دلچسپی اپنے دل میں پیدا کیجیے. جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، امریکہ سے لوگ آتے تھے مولانا عاقل صاحب کے پاس، شیخ یونس کے پاس، پولینڈ، فن لینڈ، انگلینڈ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں حضرت سے ملاقات کرنے بیٹھے. جی اگر آپ کو یہ بات مذاق لگ رہی ہے تو آپ کل کو یا آج عصر کی نماز پڑھ لیں مدرسے میں جا کر، مولانا عاقل صاحب والی مسجد میں آپ نماز پڑھیں. آپ کو وہاں بڑے عجیب عجیب رنگ کے لوگ نظر آئیں گے. آپ معلوم کرنا یہ کہاں سے آئے گا، یہ کہاں سے کر. رمضان میں تو بہت ہی لوگ آتے ہیں حضرت سے ملاقات کرنے. مولانا عاقل صاحب ایک دن بتا رہے تھے اپنے سبق میں کہ بھائی ہر رمضان میں مجھے اگر وقت بھی نہ ہو مجبوراً عمرے پہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ مدینے میں لوگ مجھے بلاتے ہیں تاکہ دوسرے ممالک سے وہ عمرہ کرنے آتے ہیں، وہ میرے سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور جو میرے سے مرید ہیں، میرے بیعت ہیں، وہ باقاعدہ اپنے حالات مجھے بتا دیتے ہیں اور میرے سے عملیات اور وظائف لے لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے، کیرلا سے، تمل ناڈو سے، بہت دور دور علاقوں سے آ کر کے حضرت کے پاس اعتکاف کرتے ہیں. آپ دیکھنا جا کے پچھلے سال بھی تقریباً 200 یا کچھ زیادہ لوگوں نے اعتکاف کیا حضرت کی مسجد میں. یار امریکہ سے لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں، تم رسول پور سے ملنے نہیں جا رہے ان سے؟ قدر کیوں نہیں کر لیتے؟ پتہ ہے کب قدر کریں گے ہم لوگ ان کی؟ پتہ ہے نا، جب وہ چلے جائیں گے. ارے اتنے بڑے حضرت تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، بس ان کے جنازے میں ایسی کی تیسی اپنا موبائل بھی چوری کرا دیا، چپلیں بھی اڑ گئی، اور صاحب ٹوپی کا بھی پتہ نہیں ہے، بس ایک بار کندھا مل جائے، ایک بار مٹی ڈال دیں. ارے مولانا مجھے تو ماشاء اللہ حضرت کی قبر پہ مٹی ڈالنے کا موقع ملا جی. بڑے فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے.
اب دیوانے آدمی، نادان اور معصوم آدمی، زندگی میں تو جا کر ان سے کبھی ملا نہیں ہے، تو نے ان کی قبر پہ مٹی ڈال دی ہے، تو نے ان کے جنازے کو کندھا دے دیا، کون سا بڑا تین مار دیا تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ تو جنت میں چلا جائے گا اس سے۔ تیرے اندر مال کی جو محبت ہے، تیرے اندر جو تکبر ہے، تیرے اندر جو گھمنڈ ہے، تیرے اندر جو بہت ساری برائیاں ہیں، کیا وہ ساری دور ہو جائیں گی اس سے کندھا دینے سے یا مٹی دینے سے؟ زندگی میں جا کے ملی اللہ والوں سے۔ حضرت رائے پوری تھے، رائے پوری کتنا مجمع تھا ان کی جنازے میں، کتنا مجمع تھا۔ شیخ یونس صاحب کتنا مجمع تھا ان کے جنازے میں، لیکن وہ مجمع میں سے میرے خیال سے 10% ہی لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت سے ملاقات بھی کی ہوگی انہوں نے زندگی میں، 90% ایسے ہی ہیں۔ بس ہمارے یہاں جذباتی مسلمان ہیں، جذباتی مسلمان، رمضانی مسلمان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی میری آپ سے درخواست ہے، بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، مال کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے، کوئی ایسا بچا ہوا نہیں بیٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علماء سے ملیے، اللہ والوں سے بیعت ہوئیے، ان سے جا کر کہیے حضرت مجھے بیعت کیجئے، وہ منع کریں گے، وہ کہیں گے بھائی میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، حضرت کوئی بات نہیں آپ نہیں کر رہے میں آتا رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں آپ کا دل جس ولی پر ٹھکتا ہو بس اس کے بعد جا کے محفل میں بیٹھتے رہو بیٹھتے رہو بیٹھتے رہو، ایک دن وہ خود آپ کو کہہ دیں گے لے بھائی آجا قریب کو۔ بہت لوگ ہیں جہاں آپ کا دل اچھا ہے، مدرسہ مظاہر میں بہت ہے، بوڑھیے میں ہیں، بہت ساری جگہ ہیں، ہم ان کا نام تو لیں ہمیں کیا ضرورت، آپ کا دل جہاں ٹھکتا ہے آپ وہاں جائیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیعت ہوں گے انشاءاللہ، پہلے خود بیعت ہو جائیے، 5-6 مہینے کے بعد اپنی بیوی کو بھی بیعت کراؤ، اپنی ماں کو بھی بیعت کراؤ، اپنی بیٹی کو بھی بیعت کراؤ۔ الحمدللہ میری والدہ حضرت مولانا شیخ زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھے ان سے بیعت کی، ہمارے ابا بھی ان سے بیعت تھی، ہماری امی بھی ان سے بیعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ میں 8-9 سال کا تھا اس وقت، مفتی مظفر حسین صاحب کی خدمت میں جب جایا کرتا تھا تو ہمارے پاس آ کرتے تھے، جوان ہو گئے ان سے بیعت ہونا بھائی، اتنے ہم جوان ہوئے اتنے ہو چلے گئے۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی بیعت ہوں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، جوانوں کو بھی بیعت ہونا ہے، بوڑھوں کو بھی بیعت ہونا ہے انشاءاللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَحُصِّ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب اٹھا دیا جائے گا ان تمام کو جو قبروں میں ہے، زندہ کر دیا جائے گا ان سب کو جو قبروں میں ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے جو زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، صرف اسی کا نام قبر نہیں ہے۔ جو سمندر میں بہا دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پنڈبی میں سفر کرتے ہیں یا شپ میں سفر کرتے ہیں، ان کے مہینوں کے سفر ہوتے ہیں، تو جب کوئی وہاں مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے نہیں آتے، وہ باکس میں بند کرتے ہیں، سمندر میں ڈال دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے کسی کو شیر نے کھا لیا، یا پھر ہندوؤں نے جلا کر کے راکھ اڑا دی ہوا میں، تو وہ ہوا میں اس کی قبر ہے۔ جس کو شیر نے کھا لیا اس کے پیٹ میں اس کی قبر ہے، جس کو سمندر میں ڈال دیا گیا سمندر اس کی قبر ہے۔ قبر کہتے ہیں ہر اس جگہ کو جہاں پر انسان کے باڈی کے ذرات ہیں، وہ چاہے جلا دیے گئے ہوں، پھونک دیے گئے ہوں، یا پھر جانور نے اس کو کھا لیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ فرما رہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان نہیں جانتا اس بات کو کہ ہم اس کو قیامت کے دن زندہ کریں گے اور ان تمام کو زندہ کر دیں گے جن کو جلا دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا یا سمندر میں ڈال دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین سے تمہارے ذرات اس طرح اٹھیں گے جس طرح جب ہوا چلتی ہے نا اور ریت کے ذرات اڑتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے ایسے اگائے گا جیسے سبزہ اگا دیتا ہے، ایسے زمین سے ذرات اٹھیں گے، آپس میں ملیں گے اور پھر وہ ہڈی بنے گی، پھر ان پر گوشت چڑھے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کی راکھ کو یا پانی میں بہا دیا گیا، تو وہ راکھ آپس میں ایسے ملے گی اور پھر وہ ہڈیاں بنے گی، ڈھانچہ بن کے تیار ہوگا، اللہ اس کے اوپر گوشت چڑھائے گا اور پھر وہ زندہ جاوید انسان کھڑا ہوگا، پھر اللہ اس سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ آ جائیے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ ان سب چیزوں کو ظاہر کر دے گا جو تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں کیا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟